پہنچتے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں تھوڑی ہیں اور غم زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی قدرت ہے اور یہی اس کا دستور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹی کو تخلیق فرمایا اور انسان کو تخلیق کیا گیا مٹی سے، تو انسان کی جو مٹی ہے نا، اس مٹی پر اس دنیاوی دنوں کے حساب سے 60 دن غم کی بارش ہوئی ہے اور 40 دن ہماری مٹی پہ خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ تو اب چونکہ غم کی بارش زیادہ ہوئی ہے اور خوشیوں کی بارش تھوڑی ہوئی ہے، تو اس لیے زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ خوشیوں کے دن وہ بچپنے میں جب بندہ زندگی گزار لیتا ہے تو وہ گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب زندگی آتی ہے اصل، جس میں انسان کو عقل، شعور اور آگاہی ملتی ہے، تو یہ حقیقت بات ہے کہ پھر ہر شخص کے ساتھ پریشانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہر حال میں اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 میں، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ جو تمہاری زندگی ہے، چاہے وہ 60 سال ہو، چاہے 1000 سال ہو، چاہے وہ 10 سال ہو، یہ جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی سے اور بلائی سے، یعنی کبھی انسان کو شر پہنچتا ہے، کبھی خیر پہنچتی ہے، ان دونوں حالتوں میں آزمائش ہے۔ اب تم زندگی کیسے گزارتے ہو، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، سو تمہاری زندگی کا حساب یہاں پر ہو جائے گا کہ تم کیسے زندگی گزار کر آئے ہو۔ اللہ پاک آزمائش فرماتا ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوا نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، تو یہ جو نبلو لفظ ہے اس کا معنی ہی یہ ہے کہ آزمائش کرنا، جانچنا۔ اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ آتا ہے، یہ سورہ ملک جب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو اس آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے علم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، اسے علم ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ اگلے بندے کو بتایا جائے کہ تمہاری قابلیت کتنی ہے۔ مطلب استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے کویسچن پیپر پہ، وہ سوال اس سے حل کروا رہا ہے کہ حل کرو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ استاد کو جواب نہیں آتا، استاد کو جواب آتا ہے، لیکن وہ بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا تمہاری قابلیت کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندوں کی آزمائش فرماتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا، اسے حاجت نہیں ہے کسی کی آزمائش کی، ٹھیک ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن وہ بندوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری قابلیت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہوتی ہے، وہ اگر بندہ اس کی آزمائش سمجھ کر قبول کر لے اور اس پہ شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ مقام بھی بڑھا دیتا ہے۔ انبیاء پر ان کے حساب سے ہوتی ہیں، صحابہ کرام پر ان کے درجے کے مطابق ہوئیں، اولیاء پر اپنے درجے کے مطابق۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضور نے دنیا میں بشارت دی، لیکن یہ بہت بڑی جو بشارت ہے، اس کا مصداق بننے کے لیے کربلا کے میدان میں جان دینی پڑتی ہے۔ یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے، یہ آزمائشیں جو آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ میں اور آپ جب کوئی آزمائش آئے تو ہم لوگ بعض دفعہ شکوے شکایت پہ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیاروں پر جب آزمائشیں آتی ہیں نا،
ان کی زبان سے کبھی آپ شکوہ شکایت نہیں سنتے، وہ رب کی رضا پہ راضی رہتے